نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال جل وعلا في مقام آخر لقد خلقنا الإنسان في كبد محترم حاضرین جمعہ و دینی ملی بھائیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی جو تنہا ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، کارساز ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو اور ساتھیو، گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ انسانی زندگی پر مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی کی دوسری کڑی بیان کی جائے گی کہ انسانی زندگی پر مصیبتیں جو آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ انسانی زندگی پر یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء کرام پر بھی آئیں،
حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دیا تو پھر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا گیا. 950 سال تک انہوں نے دعوت دی، لیکن دعوت کو قبول کرنے والے چند افراد تھے. ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا گیا، سب و شتم کیا گیا، گالیاں دی گئی، تانے دیے گئے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی وجہ سے، توحید پر پختہ یقین ہونے کی وجہ سے، توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے اور نمرود و حامان کا سامنا کرنا پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، فرعون کا سامنا کرنا پڑا، فرعون کے ظلم و ستم سہنے پڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر مدینہ جانا پڑا، مدینہ ہجرت کرنی پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا. طائف میں ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھائے گئے، ناروا سلوک کیا گیا. تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں صرف ہمارے ساتھ نہیں بلکہ عظیم مصیبتیں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، تمام کے تمام پیغمبروں پر یہ مصیبتیں آئی. لیکن ان مصیبتوں میں انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رشتہ اور مضبوط ترین سے جوڑ لیا، مضبوط سے مضبوط تر ان کا رشتہ ہوتے چلا گیا. تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہے. اس سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، کسی کو چھٹکارا نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا. خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا. انسان محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. معلوم کیا ہوا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہی مصیبتیں، یہ پریشانیاں. لیکن ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ مصیبتوں کا حل کیا ہے؟ مصیبتوں کا علاج کیا ہے؟ تو پہلا حل مصیبتوں سے بچنے کے ذرائع میں سے ایک اہم ترین ذریعہ یہ دعا ہے. دعا مصیبتوں سے بچنے کے ذرائع میں سے ایک اہم ترین ذریعہ دعا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ رب العالمین دعا کی وجہ سے انسان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، انسان کو غموں سے نجات دیتا ہے، انسان کو غموں سے نجات دیتا ہے، بیماریوں سے نجات دیتا ہے. آج ہمارے اوپر بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم کس کا رخ کرتے ہیں؟ کس کی طرف رخ کرتے ہیں؟ بجائے اللہ رب العالمین کی طرف رخ کرنے کے ہم مزاروں کے سیر کرتے ہیں، مزاروں کا چکر لگاتے ہیں، غیر اللہ سے شفا کا طلب کرتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے، یہ المیہ ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری پہنچی، اور ان کی بیماری کوئی معمولی بیماری نہیں تھی، 1-2 دنوں تک بیماری نہیں رہی، صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے 12 سال تک ان پر بیماری رہی. انہوں نے کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا. اللہ رب العالمین سے دعا کی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے میرے رب، یہ پریشانی پہنچی، یہ بیماری لاحق ہوئی، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کیا. انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہا تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے بیماری سے شفا دی اور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کی عظیم دولت سے محروم تھے. اس محرومی کے باوجود انہوں نے کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا. اللہ رب العالمین سے اولاد کی طلب کی، اولاد کو طلب کیا. آج ہماری مائیں بہنیں مزاروں کا سیر کرتی ہیں، مزاروں کے چکر کاٹتی ہیں، تعویذ باندھتی ہیں. کس لیے؟ اولاد کے لیے. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین دیتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کس سے مانگا؟ اللہ رب العالمین سے مانگا. اللہ رب العالمین بیان فرمایا
وبشرناہ بغلام اسمہ یحییٰ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی بیٹے کی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین نے اس بیٹے کا نام بھی رکھ دیا، یحییٰ نام رکھا. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں انہوں نے کس سے دعا کی؟ اللہ رب العالمین سے دعا کی. اللہ رب العالمین نے بیٹے کی عظیم خوشخبری انہیں دی، فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی. تو معلوم کیا ہوا؟ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کا مداوع کیا ہے؟ سب سے بہترین ذریعہ یہ دعا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف انسان رجوع کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے. اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بندوں کا سننے والا ہے. تو مشکلات کا حل، مشکلات سے بچنے کا ایک اہم ترین ذریعہ یہ دعا ہے. مشکلات سے بچنے کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ توکل بھی ہے. توکل یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. توکل یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم توکل کرو، بھروسہ رکھو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والوں میں سے ہو. مومنین کو کہا جا رہا ہے کہ توکل تمہارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے توکل کرنا. انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ان کا طریقہ ہے، ان کا شیوا، انبیاء کرام کا طریقہ ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس وقت انہوں نے صحیح احادیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ انہوں نے کیا دعا کی. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے میں کہ کفار جمع ہو گئے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات کے ارد گرد. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ کفار آپ کو گرفتار کرنے کے لیے جمع ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. جب انسان توکل کرتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب انسان توکل کرتا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا حق ہے، وَعَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقُكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اللہ رب العالمین تمہیں ویسے ہی روزی دیتا ہے جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. پرندے صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں پیٹ بھر کر، سکم شیر ہو کر کے نکلتے ہیں. یہ توکل یہی نہیں بلکہ توکل کی وجہ سے انسانی زندگی پر جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ مصیبتیں انسان کو چھوٹی نظر آتی ہیں، وہ مصیبتیں انسان کو چھوٹی نظر آتی ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. غزوہ احزاب میں جب غزوہ احزاب کا موقع آیا، حزب سے بنا ہے احزاب. حزب کہتے ہیں گروہ کو. بہت سارے گروہ، بہت سارے قبیلے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جنگ کے لیے نکلے. صحابہ کرام نے جب ان گروہوں کو دیکھا، لشکر کو دیکھا کہ بہت بڑا لشکر ہے، اس وقت انہوں نے یہ کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اس وقت ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، بڑے لشکر کی پریشانی ان کو چھوٹی مصیبت نظر آئی. تو معلوم کیا ہوا؟ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تو مصیبتیں انہیں چھوٹی نظر آتی ہیں، پریشانیاں انہیں چھوٹی نظر آتی ہیں. اسی طرح سے بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے،
ویسے ہی اللہ رب العالمین اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انا عند ظن عبدی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں جیسا ہی وہ سوچتا ہے۔ اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اسی لیے ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو کب یاد کرتے ہیں؟ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات کا ایک اہم ترین ذریعہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو تب یاد کرتے ہیں جب ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہمارے کاروبار ٹھپ پڑ جاتے ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں تب ہم یاد کرتے ہیں۔ ایک مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے۔ ایک مومن کا حال تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء، تعرف الی اللہ فی الرخاء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت حضرت ابن عباس کو یہ کی کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء، تو اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں یاد رکھ۔ اللہ رب العالمین تجھے یعرفک فی الشدہ، تجھے مصیبتوں میں، تجھے مشکلات میں یاد رکھے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کو تو آسانیوں میں یاد رکھ، اللہ رب العالمین تجھے مشکلات میں یاد رکھے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا، یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حدود کی پابندی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کو فالو کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو یاد رکھنے کا مطلب ہے۔ تو توکل اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ مشکلات کے حل میں سے ایک حل ہے۔ اسی طرح سے تقوی، کون سا تقوی؟ وہ تقوی نہیں جو صرف مسجدوں کے اندر میں ہو، وہ تقوی جو مسجدوں کے باہر بھی، ہمارے گھر میں بھی ہو، ہمارے کاروبار میں ہو، ہمارے گفتار میں، ہمارے بول چال میں ہو۔ آج ہمارے تقوی کا یہ معیار ہے کہ ہم مسجد تک نماز کے لیے نہیں آ سکتے، یہ ہمارے تقوی کا معیار ہے۔ فجر کے وقت، عصر کے وقت، عشاء کے وقت پوری کی پوری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، یہ ہمارے تقوی کا معیار ہے۔ کہاں سے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی؟ ہمارے دعوے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ کام یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، لیکن نماز کی توفیق نہیں ملتی، نماز کی توفیق۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم کس منہج کے دعوے دار ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہم صحیح سے ادا نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کیجئے، توفیق۔ اللہ رب العالمین کی توفیق ہی سے بندہ 5 وقت کی نماز مسجد میں آ سکتا ہے۔ نہیں تو ہم رات بھر واٹس ایپ چلائیں گے 2 بجے رات، 3 بجے رات تک، لیکن فجر کی قضا ہوگی۔ فجر ہم پڑھیں گے 10 بجے، فجر ہم پڑھیں گے 5 بجے، فجر ہم پڑھیں گے 6 بجے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ کہاں سے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا حل اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس جگہ سے اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، برکتیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں کہ کب ہم تقوی اختیار کریں مکمل طور پر، کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی کے لوگ، بستی سے مراد وہ گاؤں والی بستی صرف نہیں،
بلکہ تمام کے تمام لوگ، تمام مومنین، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ لوگ تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ہم برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ تو تقوی مشکلات کا حل ہے، تقوی پریشانیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے تقدیر پر ایمان، تقدیر پر ایمان، انسان اپنے اندر یہ عقیدہ رکھے، انسان کو اس بات پر یقین ہو کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے حق میں لکھ دیا ہے اسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمارے حق میں نہیں لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہمیں عطا نہیں کر سکتی۔ تقدیر پر ایمان رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ تو اللہ رب العالمین کی تقسیم پر، اور دوسری روایت میں ہے بِمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، اللہ رب العالمین جو تمہارے حق میں لکھ دیا ہے اس پر تو راضی ہو جا، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو دنیا کا مالدار شخص بن جائے گا۔ آج مالدار صرف وہ نہیں ہے جن کے پاس بہت سارے کاروبار ہوں، جن کے پاس بلڈنگیں ہوں، جن کے پاس تجارت ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مالدار وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، جو تقدیر پر راضی ہو جائے، جس کا تقدیر پر پختہ ایمان ہو۔ تو تقدیر پر ہمارا ایمان ہو تو یہ مشکلات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اسی طرح سے ان مشکلات کے وقت اگر ہم سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک نہایت ہی غریب، عجیب و غریب واقعہ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر یہ بنو امیہ، جس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے ملک شام کی طرف گئے۔ ملک شام جاتے ہوئے راستے میں عروہ بن زبیر کو ٹھوکر لگی، پیر میں زخم ہو گیا، زخم بڑھتا گیا، شام تک پہنچے، ملک شام تک پہنچے۔ ملک شام پہنچ کر کے انہوں نے علاج کرایا۔ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے یہ مشورہ کیا کہ پیر تو کاٹنا پڑے گا، پیر کاٹنا پڑے گا۔ پیر کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد معلوم ہوا جو بیٹا ساتھ میں گیا تھا وہ قتل کر دیے گئے۔ اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی آزمائش ان کے اوپر آئی۔ آپ ذرا غور کیجئے، مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت ایک مومن کا حال کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ تو نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے۔ کتنے بیٹے؟ اللہ تو نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے، اب 6 باقی رہ گئے۔ اللہ یہ بیٹا تو نے ہی عطا کیا، تو نے لے لیا۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ تو نے مجھے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، ان میں سے ایک پیر ختم ہو گیا، ایک پیر تو نے چھین لیا، کچھ نہیں گیا۔ لئن ابتلیت لقد عافیت، اگر تو نے مجھے یہ آزمائش پر اتارا ہے تو تو ہی مجھے عافیت دینے والا ہے، اور اگر تو نے چھین لیا تو تو ہی مجھے عطا کرنے والا ہے۔ یہ ایک مومن کا حال ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ جب مصیبتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑے تو ہمیں صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر پر ڈٹ جانا چاہیے، ایمان پر جمے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی تقسیم پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ توبہ استغفار، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کا حل توبہ استغفار بھی ہے۔ اللہ کے رسول سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ رب العالمین اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا کہ اس حال میں کوئی استغفار کر رہے ہوں، کہ توبہ استغفار یہ ناگہانی عذاب سے بچاتا ہے ہمیں۔
توبہ استغفار یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ پر توکل کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اور اسی طرح سے تقوی اختیار کرنا اور تقدیر پر ایمان رکھنا، توبہ استغفار کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے مصیبت کے وقت تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا، اس کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے تو دنیا و آخرت میں اللہ رب العالمین اس کی ستر پوشی کرے گا، اور اللہ رب العالمین اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو مصیبتوں سے بچنے کے ذرائع میں سے ایک اہم ترین ذریعہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی ہے۔ اسی طرح سے شرعی ذکر و اذکار ہے، قرآن و سنت میں جو ثابت شدہ ذکر و اذکار ہے، ہمیں ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے صبح و شام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو یہ دعا 3 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے، رات کے وقت اگر کوئی زہریلا جانور اسے ڈس لیتا ہے تو اس کے ڈسنے کا نقصان اسے نہیں پہنچے گا اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، آیت الکرسی ہے، سید الاستغفار ہے۔ ان تمام ذکر و اذکار کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یہ مصیبتوں سے ہمیں بچاتا ہے، یہ مصیبتوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ تو یہ چند ذرائع اور اسباب تھے جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم مصیبتوں سے اور مشکلات کا سامنا ہم کر سکتے ہیں، ان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام ذرائع و اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و سنت پر ہم زندہ رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے، جمائے رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔